السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو امید ہے آج ہونے والا RPSC اسسٹنٹ پروفیسر اردو کا آپ کا ایگزام بہت اچھا ہوا ہوگا۔ تو دوستو آج کا یہ ایگزام 2 شفٹوں میں ہوا۔ پہلا جو پرچہ تھا وہ صبح کی شفٹ میں ہوا اور دوسرا پرچہ دوپہر کی شفٹ میں ہوا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جو پہلی شفٹ میں اردو کا سوال نامہ ہوا تھا اس کو سولو کرنے والے ہیں۔ تو آئیے دوستو بلا کسی تاخیر کے آج کے RPSC اسسٹنٹ پروفیسر کے جو پہلا پرچہ ہے اس کو سولو کرتے ہیں۔ تو اس سوال نامے کا پہلا سوال ہے، ذیل میں کون گیتکار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 اختر شیرانی۔ دوستو اگلا سوال ہے، ساحر لدھیانوی کا پورا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 عبدالحی۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جس میں وزن و بحر کی پابندی نہ ہو اور نہ قافیہ ردیف کا اہتمام، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 3 نثری نظم۔ سوال نمبر 4 ہے، اسیر لکھنوی کس کے حلقہ تلامذہ میں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 مصحفی۔ آئیے دوستو سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مصحفی نے شاعر شیریں زبان سے کس کی تاریخی وفات نکالی تھی؟ دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 میر حسن۔ تو دوستو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ اسیر لکھنوی کس کے حلقہ تلامذہ میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 مصحفی۔ اور اگلا سوال شروع ہوا مصحفی سے ہی کہ مصحفی نے شاعر شیریں زبان سے کس کی تاریخی وفات نکالی تھی؟ تو دوستو جہاں پر اگر پچھلے سوال کا آپشن وہی دیا گیا ہے جو اگلا سوال میں شروع ہو رہا ہے، تو اگر آپ کو اس کا صحیح جواب معلوم نہ ہو تو آپ جو اگلے سوال میں شروع میں دیا گیا ہے، یعنی کہ جو پچھلے سوال کے اندر آپشن دیا گیا تھا اور اسی سے ملتا جلتا نام یا وہی نام اگر اگلے سوال میں دے دیا شروع کے اندر، تو اس سوال کا جواب جو پچھلا والا تھا اسی کو آپ صحیح ٹک کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کو صحیح معلوم نہیں ہے تو آپ جو سوال میں شروع میں دیا گیا ہے اور پچھلے سوال میں وہی آپشن میں تھا تو اس کے جواب صحیح ہونے کی وہی امکان زیادہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 4 کا آپشن 4 مصحفی صحیح ہے اور سوال نمبر 5 کو مصحفی سے انہوں نے شروع کیا، تو اس کا خیال رکھنا آپ۔ تو اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو اب سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اندازے کس کی کتاب ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 فراق گورکھپوری۔ اندازے فراق گورکھپوری کی تنقیدی کتاب ہے۔ تو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 7، گیسو دراز کے چکی نامہ میں چکی کا استعارہ ہے؟ تو یہ استعارہ ہے دوستو آپشن نمبر 3 انسانی وجود کا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے گلبرگہ پہنچنے پر کس نے شاہی لشکر کے ساتھ ان کا استقبال کیا؟ تو ان کا استقبال کیا تھا دوستو؟ آپشن 1 سلطان فیروز شاہ نے، یا یہ کہہ دیں کہ سلطان فیروز شاہ کے دور حکومت میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ پہنچے تھے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 نظامی، یعنی فخر الدین نظامی۔ سوال نمبر 10 ہے، مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو دوستو مسدس میں کل 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کا آپشن نمبر 4 صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ صحیح جوڑے کی نشاندہی کہہ رہا ہے کہ دبستان لکھنؤ میں تصوف نہیں ہوتا، دلی میں ہوتا تھا۔ دبستان دہلی خارجیت نہیں، لکھنؤ میں تھی، داخلیت تھی دبستان دہلی میں۔ دبستان دہلی داخلیت، یہی اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 دبستان دہلی داخلیت، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تو سوال نمبر 11 کا آپشن 3 صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں، مرزا محمد ہادی کس کا ہادی کا تخلص کیا ہے؟ تو دوستو مرزا محمد ہادی کا تخلص آپشن 2 صحیح جواب اس کا عزیز ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 13 کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے، ابتدا میں دکنی مرثیے کس شکل میں لکھے جاتے تھے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 مثلث۔ سوال نمبر 14 ہے، گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ تو دوستو گلشن ہند
और जो तस्किरा है इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मिर्ज़ा अली लोथू। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मीर के कुल कितने दीवान हैं। तो दोस्तों ये पूछा है कि मीर के कुल कितने दीवान हैं। तो मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू के और 1 फ़ारसी का। याद रखना, प्लस 1 फ़ारसी का, कुल 7 पूछे गए। अगर पूछता कुल उर्दू के कितने हैं तो उर्दू के 6 जवाब होता। यहाँ पर 7 दीवान कुल मीर के हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन 3। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि दीवान ज़्यादा किसका दीवान है जिसके दीवाचे में ज़बान और शायरी से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात पेश किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 हातम। सवाल नंबर 17 है वली की दिल्ली आमद के कितने साल बाद उनका दीवान दिल्ली पहुंचा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। सही जवाब है इसका ऑप्शन 3, 21 साल बाद। तो दोस्तों इससे तो ये कहा गया है, हमने पढ़ा है कि 1700 ईस्वी में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के अहद में वली दिल्ली आए थे और इनका जो दीवान है वो 1719 ईस्वी में कहाँ पहुँचा था, दिल्ली पहुँचा था। तो इस तरह से 19 साल होना चाहिए और 19 के आसपास क्या है वो 21 साल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम 21 साल यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब मानते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 नुसरती का आबाई पेशा क्या था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सिपाहगिरी। मिर्ज़ा गालिब की तरह नुसरती का आबाई पेशा भी सिपाहगिरी था। आइए दोस्तों अब सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है आबरू का पूरा नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। सवाल नंबर 20 है बिगड़ा शायर मरसिया गो का फ़िक़रा क्यों मशहूर हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 क्योंकि शुअराए हिफ्ज़ मरातिब व सेहत ज़बान का ख़याल नहीं रखते थे। तो 20वें सवाल का बिगड़ा शायर मरसिया को, इसका सवाल का ऑप्शन 2 सही है। आइए दोस्तों अब सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 से शेर मुकम्मल कीजिए। गालिब अपना ये अक़ीदा है बकौल है नासिख। इसका सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को दारुस्सुल्तनत बनाकर इसका नाम क्या रखा था। तो ये रखा था दोस्तों दौलताबाद। अगला सवाल है दोस्तों कि खान आरजू किसके शेरों को हदीस कुदसी कहते थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं शुअराए उर्दू के तज़किरे के मुसन्निफ़ हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सैयद अब्दुल्ला। आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 है आतिश की मासराना नोक झोंक किससे रहती थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 मुसफ़ी। आतिश की मासराना नोक झोंक शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी से रहती थी। आइए दोस्तों अब अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है आबे हयात में उर्दू का सादी किसको कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मीर तक़ी मीर। किसको, मीर तक़ी मीर को उर्दू का सादी आबे हयात में आज़ाद ने कहा है। आइए दोस्तों अगला सवाल 27 देखते हैं ज़ोक़ की तारीख़ वफ़ात क्या है। तो दोस्तों ज़ोक़ की तारीख़ वफ़ात है 1854 यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। और ज़ोक़ की विलादत 1790 ईस्वी में या 1789 कहीं कहीं है तो इसमें हुई थी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 है अदब और ज़िंदगी किसकी किताब है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी की किताब है। ऑप्शन 4 सही जवाब है। आइए दोस्तों अगला सवाल 29 चराग़ काबा किसकी मसनवी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मोहसिन काकोरी की। आइए दोस्तों सवाल नंबर 30 देखते हैं सैयद सज्जाद या आबिद रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौन थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 छोटे भाई थे। क्या थे, छोटे भाई थे। और वाक़े करबला जिस वक्त हुआ उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 31 देखते हैं साफ़ हैरत ज़दा मानी हो तो बहज़ाद हो तक खूब बरसता नज़र आए जो दिखाऊं सफ़ेद जंग। तो दोस्तों इस शेर में मानी और बहज़ाद कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2
نامور نقاش، نامور مصور۔ آئیے دوستو سوال نمبر 32 دیکھا جائے۔ سوال نمبر 32 ہے، کھڑی بولی کس زبان کی ایک شاخ ہے؟ کھڑی بولی کس زبان کی ایک شاخ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ایک، مغربی ہندی کی۔ سوال نمبر 33، ہند آریائی زبانوں میں وہ کون سی واحد زبان ہے جس پر عربی کے براہ راست اثرات پڑے ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، سندھی۔ دوستو سندھی زبان میں آج بھی عربی رسم الخط اپنایا جاتا ہے۔ عربی زبان کا سب سے زیادہ اثر براہ راست سندھی پر ہی پڑا تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 34، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصلی نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، سید محمد حسینی۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب آپشن 4۔ 35واں ہے سوال، اکبر کے عہد میں بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کی زبان کے میل جول سے اردو بنی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1، محمود خان شیرازی۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، بکٹ کہانی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو دوستو بکٹ کہانی کا دوسرا نام ہے آپشن 2، بارہ ماسا۔ کیا ہے؟ بارہ ماسا۔ آئیے دوستو سوال نمبر 37 دیکھتے ہیں، گریرسن نے ہندوستانی کس زبان کو کہا ہے؟ تو گریرسن نے ہندوستانی دوستو آپشن 4، کھڑی بولی کو کہا ہے۔ آئیے دوستو سوال نمبر 38 دیکھتے ہیں، وہ کون سا شاعر ہے جس نے 4 قطب شاہی بادشاہوں کا دیکھا تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، وجہی۔ تو دوستو وجہی نے 4 بادشاہوں کا قطب شاہی سلطنت کے دور دیکھا تھا۔ تو وہ 4 بادشاہ کون کون تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا بادشاہ جس کا اس نے دور دیکھا تھا وہ تھا ابراہیم قطب شاہ، اور دوسرا بادشاہ تھا ابراہیم قطب شاہ کا بیٹا محمد قلی قطب شاہ، اور اس کے بعد تھا دوستو محمد قطب شاہ جس کے عہد میں یہ دربار سے نکال دیا گیا تھا۔ محمد قطب شاہ نے ملا وجہی کو دربار سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد پھر محمد قطب شاہ کے بعد دور آیا تھا عبداللہ قطب شاہ کا، اور عبداللہ قطب شاہ نے اس کو پھر سے دربار میں بلا لیا تھا۔ تو دوستو اس طرح سے یہ 4 وہ بادشاہ ہیں جس کا دور ملا وجہی نے دیکھا تھا۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 39 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 39 ہے، علی عادل شاہ نے ملک الشعراء کا مرتبہ کس کو دیا تھا؟ تو یہ تھا دوستو آپشن 4، نصرتی کو۔ سوال نمبر 40 ہے دوستو، مثنوی گلشن عشق، مثنوی گلشن عشق میں کس کا قصہ نظم کیا گیا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، بھاگمتی۔ دوستو سوال نمبر 40، مثنوی گلشن عشق میں کس کا قصہ نظم کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 3، کنور منوہر اور مدمالتی کا۔ سوال نمبر 41، محمد قلی قطب شاہ کب تخت نشین ہوا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2، 1580 1580 میں محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا تھا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کون ہم عہد شعراء؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے، کیا ہے صحیح جواب؟ آپشن 3، حاتم اور آرزو۔ سوال نمبر 43 دیکھتے ہیں، برج بھاشا کا مرکزی شہر ہے؟ ارے دوستو وہی تو شہر ہے جہاں پر آپ نے UPPSC GIC کا ایگزام دیا تھا، یعنی کہ آپشن 2، متھرا۔ آئیے دوستو سوال نمبر 44 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے دوستو، کسے شمس العشاق کے نام سے بھی جانتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، شاہ میرا جی شمس العشاق۔ سوال نمبر 45، قصیدے کی تمہید کو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں قصیدے کی تمہید کو دوستو؟ آپشن 4، تشبیب۔ سوال نمبر 46 ہے دوستو، غواصی کی معاصرانہ چشمک کس سے رہا کرتی تھی؟ تو دوستو غواصی کی جو معاصرانہ چشمک تھی وہ وجہی سے رہا کرتی تھی۔ اس کا آپشن 2 صحیح جواب ہے۔ 46 کا آپشن 2، ملا وجہی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 47 ہے دوستو، قطب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو جس کا آپشن نمبر 2 46 کا صحیح ہے وہی جواب اس کا بھی ہے، قطب مشتری ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ یہ اس کے بارے میں نے ابھی آپ کو پیچھے ہی بتایا ہے۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 48، سودا نے کس کے کہنے پر اردو میں شاعری شروع کی تھی؟ تو دوستو سودا نے
خان آرزو کے کہنے پر اردو میں شاعری شروع کی تھی؟ اس کا آپشن 2 صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 49، تذکرہ نکات الشعراء کس سن میں مکمل ہوا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر 49 کا آپشن نمبر 4 صحیح جواب ہے اس کا کہ 1752 عیسوی نکات الشعراء 1752 میں مکمل ہوا تھا۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 50 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 50 ہے دوستو، میں اپنی نظم و نثر کی داد جیسی چاہیے ویسی پائی نہیں، آپ ہی کہا آپ ہی سمجھا یہ قول کس کا ہے؟ تو دوستو اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ہم سے کون مرزا غالب صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ارے بھائی غالب صاحب کو لگا دو، آپشن 2 مرزا غالب اس کا صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے 51 دیکھ لیتے ہیں۔ تو 51 ہے، کس شاعر کے کلام میں ایک مسلسل شور اور اضطراب کی کیفیت ملتی ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 میر تقی میر۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، والی ٹونگ کی مدح میں کس نے قصائد کہی؟ تو دوستو ویسے تو ہم نے پڑھا ہے کہ حکیم مومن خان مومن نے والی ٹونگ کی مدح میں قصیدے کہے ہیں اور وہ اس کے چاروں آپشن میں نہیں ہے۔ تو دوستو اس کا جواب ہمیں اس وقت ذرا صحیح کنفرم نہیں ہے۔ اگر یہاں مومن ہوتا تو ہم کنفرملی کر سکتے تھے، تو اس کو اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 53 ہم دیکھتے ہیں، تو لیکن اس کا جواب جو ہے ویسے مومن ہونا چاہیے، تو آپشن میں مومن نہیں ہے۔ سوال نمبر 53 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 53 ہے، سب سے پہلے دلی اور لکھنؤ کے دبستان شاعری کو مستقل حیثیت سے علیحدہ کس نے کیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 شیخ امام بخش ناسخ نے۔ سوال نمبر 54 ہے، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہن، اس کا مصرع ثانی کیا ہے؟ تو دوستو اس کا مصرع ثانی ہے آپشن 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر۔ تو یہ دوستو یہ شعر کس کا بن گیا؟ تو دوستو یہ مصرع اور یہ شعر ہو گیا مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے کوشچن نمبر 55 دیکھ لیتے ہیں۔ تو 55 ہے، سونیٹ کس زبان سے مشتق ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 اطالوی۔ اس کا صحیح جواب کوشچن نمبر 55 کا ہے آپشن 1 اطالوی۔ سوال نمبر 56 ہے، بلینک ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو دوستو بلینک ورس کو اردو میں نظم معرہ کہتے ہیں، اور نظم معرہ کو بلا قافیہ نظم بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو سوال نمبر 57 ہے، کون سی نظم شعری حیت عروض اور قافیے کی پابندی سے آزاد ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 نثری نظم۔ آئیے دوستو اب کوشچن نمبر 58 دیکھتے ہیں۔ 58 ہے، درد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو دوستو درد کے والد کا نام تھا خواجہ محمد ناصر اور ان کا تخلص تھا لیو۔ آئیے دوستو سوال نمبر 59 دیکھتے ہیں کہ آتش کے والد کس کے عہد میں ترک وطن کر کے فیض آباد آئے تھے؟ تو دوستو سوال نمبر 59 کا صحیح جواب ہے شجاع الدولہ۔ کیا جواب ہے؟ شجاع الدولہ۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اگلا سوال ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو دوستو اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 4 تشبیہ۔ یہاں پر دوستو لفظ آ رہا ہے نا سی، تو اس سے دیکھ لیجئے یہ تشبیہ ہے۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے 61واں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 61 ہے دوستو، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجئے۔ تو دوستو تشبیہ اور مدح یہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو گیا آپشن 2۔ سوال نمبر 62، خطابیہ اور تمہیدیہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو دوستو جس کی طرف سوال نمبر 61 اشارہ کر رہا ہے وہی جواب اس کا ہے، یعنی کہ آپشن 3 قصیدہ۔ آئیے دوستو 63واں سوال دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 63 ہے، میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو
میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک آدھ روز میں ہمسایوں سے پوچھ لینا۔ تو دوستو یہ عبارت بھی ہمیں کس کی سے لگ رہی ہے؟ ارے بھائی اس کا جو بے تکلف انداز ہے نا وہ غالب کی یاد دلا رہا، تو لگا دو بھائی آپشن 4 غالب پہ ہی آپشن، تو یہ لیجئے 63 کا آپشن نمبر 4 غالب صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو سوال نمبر 64 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 64 ہے، اندرونی حیت کے اعتبار سے اردو فارسی میں مثنوی کی کتنی بحریں مروج رہی ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 7۔ سوال نمبر 65 ہے، بوستان خیال کا مصنف کون ہے؟ تو دوستو بوستان خیال یہ مثنوی کی طرف کہا جا رہا ہے۔ بوستان خیال کا مصنف ہے دوستو آپشن 4 سراج اورنگ آبادی۔ آئیے دوستو سوال نمبر 66 دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ نگاری کس صنف کی اہم خصوصیت ہے؟ تو دوستو واقعہ نگاری یہاں پر فی الحال آپشن 3 مثنوی کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 67 ہے، دوہے کا پہلا حصہ کتنی ماتراؤں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اوہو ہندی میں پہنچا دیا۔ تو دوستو دوہے کا پہلا حصہ کتنی ماتراؤں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 13 پر۔ کہتے ہیں دوہے میں 4 چھند ہوتے ہیں اور پہلے اور تیسرے چھند کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 13 ماترائیں ہوتی ہیں۔ دوسرے اور چوتھے چرن میں 11 ماترائیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جو صحیح جواب ہے دوستو دوہے کے پہلے حصے میں یعنی کہ پہلے چرن میں کتنی ماتراؤں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 3 13۔ آئیے سوال نمبر 68 دیکھ لیتے ہیں۔ تالے سے کسی تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید؟ ہو سیدھا سیدھا سا خورشید بول دیا دوستو، سیدھا سیدھا سا خورشید بول دیا۔ اور جہاں پر براہ راست سیدھا سیدھا سا دوسری چیز مان لی جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہوتا ہے دوستو استارہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ 68 کا آپشن 4 صحیح جواب ہے استارہ، اور استارہ ہے خورشید میں۔ آئیے دوستو اب دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 69، علی نامہ کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 رزمیہ۔ آئیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں دوستو علی نامہ مثنوی کب تصنیف کی تھی؟ نصرتی نے یہ کی تھی 1657 عیسوی میں۔ اب سوال نمبر 70 دیکھتے ہیں ہم دوستو۔ سوال نمبر 70 ہے، سوال نمبر 70 کیا ہے؟ یہ ہے، میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو دوستو اس شعر کی حیت، اس کا انداز بیان کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ امام بخش ناسخ کا شعر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 ناسخ۔ آئیے دوستو اگلا سوال جو کہ ہوتا ہے 71 دیکھ لیتے ہیں۔ قدیم اردو کو گھر بھاکا کس نے کہا تھا؟ کیا ہے سوال؟ قدیم اردو کو گھر بھاکا کس نے کہا تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 محمد حسین آزاد نے، اور یہ کہا تھا برج بھاشا کے حساب سے۔ آئیے سوال نمبر 72 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 72 ہے، نئے اور پرانے چراغ کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 آل احمد سرور۔ دوستو سوال نمبر 73 ہے، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجئے۔ تو دوستو شعرائے اردو کے تذکرہ کلیم صاحب کی بالکل نہیں ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کلیم صاحب کی ہے تو شام حسین کے نہیں ہے۔ آپشن 3 تنقیدی حاشیے، اوہو ارے یہی تو ہے آپشن 3 صحیح جواب، تنقیدی حاشیے مجدو گورکھپوری۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہوتا ہے ہمارا 74۔ شعر کو مکمل کروا رہے ہیں جی، بتاؤ۔ یہ ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی۔ ارے بھائی شراب کی سی، یہ شراب نہیں ہے دوستو، یہ ہے شراب۔ یہاں پہ یہ شراب کر دیا ہے انہوں نے، اور یہ ہے شراب، تو اسے شراب کر دینا۔ اور یہ شعر کس کا ہے دوستو؟ یہ میر صاحب کا شعر ہے۔ کس کا؟ میر کا۔ آئیے اب سوال نمبر 75 دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہوتا ہے، قاضی عبدالودود کو ادب میں کس حیثیت سے جانا جاتا ہے؟ تو دوستو یہ ہیں قاضی عبدالودود صاحب محقق، آپشن 2 صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 76 ہے دوستو، چند ہم عصر کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مولوی عبدالحق صاحب۔ دوستو اس سوال کے بارے میں تو پیچھے بہت ہم بتا چکے ہیں۔ چند ہم عصر کے مصنف ہیں عبدالحق، اور یہ کیا ہے؟ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر کتنے خاکے ہیں؟ تو دوستو اس کے اندر کل 24 خاکے شامل ہیں۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہوتا ہے سوال نمبر 77۔
تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہر غالبات کے نام سے کسے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 امتیاز علی خان عرشی۔ دوستو 78 کوشچن ہے، ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو اکبر شاہ ثانی کو۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، 19 سال کی عمر میں ان کو یہ خاقانی ہند اکبر شاہ ثانی نے عطا کیا تھا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں جو کہ ہوتا ہے 79واں۔ تو 79واں جو سوال ہے وہ ہے تنقید کے ابتدائی نمونے کس میں ملتے ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 تذکروں میں۔ آئیے دوستو سوال نمبر 80 دیکھتے ہیں، آل احمد سرور نے اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو منشور کسے کہا ہے؟ تو دوستو یہ کہا ہے آپشن 1 مقدمہ تاریخ زبان اردو کو۔ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے، ان کے دیوان کا مقدمہ ہے جو کہ 1893 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ آئیے دوستو سوال نمبر 81 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 81 ہے، تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو تنقید سے یہ قول پوچھا جا رہا ہے، تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن 4 رچرڈسن۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 82 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 82 ہوتا ہے ہمارا کہ تنقیدی مقالات کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے تنقیدی مقالات کے مصنف کا آپشن 2 اس کا صحیح جواب ہوتا ہے کیا؟ آپشن 2 محی الدین قادری زور۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں 83 تاریخ داستان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے کہ تاریخ داستان اردو آپشن 1 حامد حسن قادری صاحب کی کتاب ہے، اور یہ سب سے پہلے 1938 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں جو کہ ہوتا ہے 84۔ تو 84 سوال ہے، جس میں پوچھا جا رہا ہے میر حسن نے کس سے اپنے کلام پر اصلاح لی تھی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 مرزا محمد رفیع سودا۔ آئیے دوستو سوال 85واں دیکھتے ہیں، دیا شنکر نسیم کا خاندان کہاں سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہوا؟ تو دوستو یہ ہوا تھا کشمیر سے، آپشن 4 صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں سوال نمبر 86، مومن نے کس سے مشورہ سخن کیا؟ تو دوستو مومن خان مومن نے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کیا تھا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 87 ہے، کس نے اپنے کلام کو گجری سے موسوم کیا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 برہان الدین جانم۔ کیا ہے اس کا صحیح جواب 87 کا؟ آپشن 3 برہان الدین جانم۔ آئیے دوستو سوال نمبر 88 دیکھتے ہیں، کس صنف کے لیے زور بیان، شوکت الفاظ اور معنی آفرینی لازمی ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 قصیدہ۔ کیا جواب ہے اس کا؟ قصیدہ صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 89، ٹین اور ہرڈر کس طرح کی تنقید کے محرک تھے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 سائنٹیفک تنقید کے، یہ سائنسی اصولوں پر تنقید کو رکھنا چاہتے تھے اور اسی پر یہ چلتے تھے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 90 دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 90 ہے، بے نظیر بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ دوستو بہت آسان اور مشہور سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 سحر البیان۔ سوال نمبر 91 ہے، آزاد نظم کس زبان کی ایک شعری حیت ہے جو اردو میں داخل ہوئی؟ تو دوستو آزاد نظم جو ہے یہ فرانسیسی زبان کی ایک شعری حیت ہے، تو اس کا سوال نمبر 91 کا صحیح جواب ہو جاتا ہے آپشن 4 فرانسیسی۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 92 دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 92 ہے، کون دبستان لکھنؤ کی خصوصیات میں ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 ابتذال۔ سوال نمبر 93 ہے دوستو، منیر شکو آبادی کس کے شاگرد تھے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 شیخ امام بخش ناسخ۔ سوال نمبر 94 ہے کہ سندھ کو اردو کا جائے پیدائش کس نے قرار دیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 سید سلیمان ندوی۔ دوستو سوال نمبر 95، لکھنؤ میں کون قصیدہ نگاری کے لیے مشہور تھے؟ تو دوستو لکھنؤ میں قصیدہ نگاری کے لیے جو مشہور تھے وہ تھے آپشن 4 شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 96 دیکھتے ہیں، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو مرثیہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، شوق کا پورا نام؟ تو دوستو شوق کا پورا نام آپشن 1 صحیح جواب ہے حکیم تصدق حسین خان۔
تصدق حسین خان شوخ کا پورا نام ہے حکیم تصدق حسین خان۔ آئیے دوستو سوال نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 98 ہے منتخب عالم کے خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 2 منیر شکوہ آبادی۔ سوال نمبر 99 ہے وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی، اس شعر میں کیا پوشیدہ ہے؟ تو دوستو اس شعر کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے وہ ہے آپشن 4 فلسفہ۔ کیا ہے؟ فلسفہ اس شعر کے اندر پوشیدہ ہے۔ آئیے دوستو سوال نمبر 100 کوشچن 100 دیکھ لیتے ہیں۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے، کیا اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ ارے بھائی صاحب یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے، اس کا آپشن 4 صحیح ہو جاتا ہے۔ 101 سوال ہے فیروز شاہ بہمنی کی تخلیق ہے، تو دوستو فیروز شاہ بہمنی کی تخلیق آپشن 3 رتنما ہے۔ سوال نمبر 102 دیکھتے ہیں دوستو۔ سوال نمبر 102 ہے دریائے عشق مثنوی کے مصنف ہیں، تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 میر تقی میر۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 103 دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ہے کون سا جز غزل سے متعلق نہیں ہے؟ دوستو ہم جانتے ہیں کہ غزل کے اندر ردیف بھی ہوتا ہے، مقطع بھی ہوتا ہے، مطلبی ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو آپشن 3 سراپا نہیں ہوتا، سراپا مرثیے کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 104 دیکھتے ہیں۔ خالق باری کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو خالق باری کے مصنف ہیں آپشن 4 ضیاء الدین خسرو۔ ضیاء الدین خسرو خالق باری کے مصنف ہیں۔ آئیے دوستو سوال نمبر 105 دیکھتے ہیں، تو سوال نمبر 105 ہے دوستو تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے، دیکھو دوستو دن سے رات، اس پہ غور کرنا، دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ دیکھو دوستو دن سے رات ہو رہا ہے، یعنی کہ الٹا ہو رہا ہے، جب الٹا ہوتا ہے تو آپشن 2 یعنی کہ اس کے اندر تضاد ہو جاتا ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 106 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 106 ہے موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 علامہ شبلی نعمانی، اور اس کو انہوں نے 1907 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ سوال نمبر 107 ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ مرثیے کا یہ مصرع ہے، یہ مرثیہ کس شاعر کا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مرزا سلامت علی دبیر۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چل کو ہم کانپ رہا ہے، یہ پورا شعر ہے۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 108 دیکھتے ہیں، تو سوال نمبر 108 ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کس فن سے غیر معمولی رغبت تھی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 فن موسیقی۔ سوال نمبر 109 ہے ابراہیم نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے ابدل، ابراہیم نامہ ابدل کی تخلیق ہے۔ تو سوال نمبر 110 ہے دوستو وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیران میں آتش عشق بڑی عقل کے سامان میں یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو دوستو اس کی جو لینگویج ہے، جو اس کی زبان ہے، وہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کسی دکنی شاعر کا شعر ہے، اور دکنی شاعروں میں سے کس کا؟ یہ دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 ولی دکنی کا۔ تو سوال نمبر 111 اب ہم دیکھتے ہیں بہار عشق مثنوی کے خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 3 مرزا شوق لکھنوی۔ سوال نمبر 112 ہے ذیل میں کون دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو دوستو دبستان لکھنؤ سے جو تعلق رکھتا ہے تو وہ ہے دوستو آپشن 2 امیر مینائی۔ یہ مزیائی غلط کر دیا ہے، یہ امیر مینائی ہے۔ سوال نمبر 113 ہے دوستو چھوٹی بہن جو لاش سے آ کر لپٹ گئی، چھوٹی بہن جو لاش سے آ کر لپٹ گئی، تو اگلا مصرع ہے ایک حشر ہو گیا صف ماتم الٹ گئی، اس شعر میں کس کیفیت کی عکاسی ہے؟ تو دوستو اس کے اندر جو عکاسی ہے
وہ دوستو صحیح جواب اس کا ہوتا ہے جذبات نگاری۔ لیکن دوستو جس طرح سے اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ چھوٹی بہن جو لاش سے آ کر لپٹ گئی، ایک حشر ہو گیا صف ماتم الٹ گئی، منظر نگاری بھی اس کے اندر ظاہر ہو رہی ہے۔ دونوں آپشن اس میں صحیح نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے دیکھیں چھوٹی بہن جو لاشیں سے آ کر لپٹ گئی، ایک حشر ہو گیا صف ماتم الٹ گئی، تو دوستو اس کا صحیح جواب جو میں لگ رہا ہے تو وہ ہے آپشن 2 منظر جذبات نگاری۔ آئیے دوستو اب سوال نمبر 114 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 114 ہے، نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 مسعود حسین خان۔ دوستو اگلا سوال ہے، کون شاعر مصحفی کا شاگرد تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن کون سا؟ اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 3 خواجہ حیدر علی آتش۔ سوال نمبر 116 ہے دوستو، لسانیاتی اعتبار سے مغربی ہندی کا تعلق براہ راست کس زبان سے ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن 4 شور سینی اپبھرنش۔ سوال نمبر 117، ولی پہلی بار کت بادشاہ کے عہد میں دہلی گئے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے دوستو سوال نمبر 118 دیکھتے ہیں، اردو میں نظم معرہ کو ابتدا میں کس نام سے جانا گیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 نظم غیر مقفع یا بلا قافیہ نظم۔ آئیے دوستو سوال نمبر 119 دیکھتے ہیں، گلزار نسیم کی تصنیف سے قبل اس کے قصے کو کس نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1 نہال چند لاہوری نے۔ سوال نمبر 120 ہے، کس نقاد نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ تو دوستو یہ کس نے کہا ہے؟ کس نقاد نے مثنوی گلزار نسیم اور کیا ہے آگے؟ مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے دوستو آپشن 1 احتشام حسین۔ کیا ہوتا ہے صحیح جواب؟ آپشن 1 سید احتشام حسین۔ سوال نمبر 121، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر خالی جگہ پر کیجیے؟ دوستو بھائی ہم نے کر دی آپشن 4، اس کا صحیح جواب ہے ذوق، اور یہ ذوق کا ہی شعر ہے۔ دوستو سوال نمبر 122 ہم دیکھتے ہیں، تو 122 سوال ہے، دبیر کس کے بیٹے تھے؟ یعنی کہ دبیر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 مرزا غلام حسین۔ دوستو سوال نمبر 123 ہے، مرثیے کے اجزاء کا تعین کس نے کیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے مرثیے کے جو اجزاء ترکیبی جو متعین کیے تھے وہ کیے تھے دوستو آپشن 3 میر ضمیر نے۔ آئیے سوال نمبر 124 دیکھتے ہیں، تو دوستو سوال نمبر 124 ہے، مدت سے نہ آئی کوئی خبر یاران گلستاں کیسے ہیں، اے باد صبا اتنا تو بتا سارا گل و ریحاں کیسے ہیں؟ یہ شعر کس کی نظم کا ہے؟ تو دوستو اس کا شاعر کا نام پوچھا جا رہا ہے، تو دوستو اس کا جو شاعر کا نام ہے وہ ہے آپشن 1 اختر شیرانی۔ سوال نمبر 125، نغمہ آزادی نظم کے خالق کون ہیں؟ تو دوستو سوال نمبر 125 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوتا ہے دوستو آپشن 2 شفیق ٹونکی۔ سوال نمبر 126 ہے، معنوی اعتبار سے کس صنف کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے؟ تو دوستو معنوی اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک اکائی رکھتا ہے۔ تو سوال نمبر 126 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 غزل۔ غزل کا ایک شعر ہر شعر اپنے اندر الگ الگ موضوع ایک اکائی رکھا کرتا ہے۔ سوال نمبر 127 دیکھتے ہیں، ذوق نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا ہے کہ یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ تو دوستو اس کا یہ پوچھ رہے ہیں قول کس کا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو دوستو ذوق کے بارے میں یہ بات
محمد حسین آزاد نے کہی ہے۔ آپشن 127 کا صحیح ہوتا ہے۔ سوال نمبر 128 ہے دوستو، کس بادشاہ نے سودا کو وظیفے کے علاوہ جاگیر بھی عطا کی تھی؟ کیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 نواب آصف الدولہ۔ کس بادشاہ نے سودا کو وظیفہ کے علاوہ جاگیر بھی عطا کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3۔ آئیے دوستو سوال نمبر 129 دیکھتے ہیں۔ تو دوستو سوال نمبر 129 ہے، دلی نے کس صوفی بزرگ سے ولی نے کس صوفی بزرگ سے خرقہ خلافت حاصل کی تھی؟ تو دوستو اس کا جواب ہمیں ابھی نہیں ملا ہے، تو اس کا جواب ہم کمنٹس باکس میں ڈال دیں گے۔ تو آئیے دوستو سوال نمبر 130 دیکھتے ہیں، 130۔ تو دوستو یہ ہے، غواصی نے اپنی مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال کس بادشاہ کے عہد میں تصنیف کی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 محمد قطب شاہ۔ سوال نمبر 131 ہے، شاغل جے پوری کا پورا نام؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 احترام الدین۔ آئیے دوستو سوال نمبر 132 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 132 ہے، صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 133 ہے، سب سے پہلے ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں تھے؟ صحیح جواب ہے آپشن 4 مظہر جانے جانا۔ آئیے دوستو سوال نمبر 134 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 134 ہے، اردو نظم کے اولین اور قدیم ترین نمونے کس شکل میں ملتے ہیں؟ تو دوستو اردو نظم کے اولین اور قدیم ترین نمونے جو ہمیں ملتے ہیں وہ ملتے ہیں دوستو ہمیں مرثیے کی شکل میں۔ آپشن 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 135 ہے دوستو، اردو پر ہریانی اثرات پر کون زور دیتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ہریانی اثرات پر جو زور دیا گیا ہے وہ صحیح جواب ہے اس کا آپشن 4 مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان اس کا صحیح جواب ہے، اردو پر ہریانی اثرات پر زور دینے والوں میں۔ سوال نمبر 136 ہے، ماگدھی کس علاقے کی پراکرت تھی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 جنوبی بہار۔ آئیے دوستو سوال نمبر 137 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 137 ہے، قلی قطب شاہ کی محبوبہ کون تھی؟ قلی قطب شاہ کی محبوبہ کون تھی؟ تو دوستو صحیح جواب ہے آپشن 2 بھاگمتی۔ سوال نمبر 138 ہے، مرثیہ غالب کس قسم کا مرثیہ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 شخصی مرثیہ۔ آئیے دوستو سوال نمبر 139 دیکھتے ہیں، امیر خسرو کے کلام پر خصوصاً دوہوں، گیتوں اور ٹھمریوں پر کس زبان کا اثر پایا جاتا ہے؟ تو دوستو یہ پایا جاتا ہے آپشن 1 برج بھاشا کا۔ سوال نمبر 140 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 140 ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ شعر کے بدلے اپنا دیوان دینے کی پیشکش کس نے کی تھی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مرزا اسد اللہ خان غالب نے مومن سے اس شعر کو لینے اور مومن کو اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت سے ملتی رہیں۔ تو دوستو اگر آپ اردو کے کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یو پی ایچ ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر یا آر پی ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر، آر پی ایس سی سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، یا یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی، ڈی ٹرپل ایس پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی، جی ٹی سی جی آئی سی ہے، یو پی ٹیٹ سی ٹیٹ، اگر آپ ان سب ایگزام کی اردو سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ سب سے بھروسے مند چینل ہے جو یہ ہے اسمارٹ ایجوکیشن، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس سے جڑیے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں جو ہے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کچھ سوالات دوستو غلط ہو سکتے ہیں، اگر غلط لگیں تو اس کا صحیح جواب ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کر دینا، اور ایک دو سوال جو رہ گئے ہیں اگر ان کے جواب بھی آپ کو معلوم ہو تو بھی ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ سوال نمبر 141، کس کو علم نجوم اور موسیقی سے
دلچسپی تھی۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 حکیم مومن خان مومن۔ سوال نمبر 142 ہے پہلوان سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو دوستو پہلوان سخن جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے مرزا محمد رفیع سودا کو، اور یہ کہا تھا ان کو پہلوان سخن حاتم نے۔ سوال نمبر دوستو 143 ہے، سوال نمبر 143 ریختہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 فارسی، ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 144 چاند تاروں کا بن نظم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو دوستو اس کا جو تعلق ہے وہ ہے آزاد نظم سے، یعنی کہ سوال نمبر 144 چاند تاروں کا بن نظم کا تعلق یہ ہے آپشن 4 آزاد نظم سے۔ سوال نمبر 145 قصہ بے نظیر کے خالق کون ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 صنعتی۔ قصہ بے نظیر کے خالق کون ہیں؟ صحیح جواب ہے آپشن 4 صنعتی۔ دوستو سوال نمبر 146 دیکھتے ہیں، سوال نمبر 146 ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، یہ قصیدہ کس کی شان میں کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہ جو قصیدہ ہے یہ محسن کاکوری کا ہے۔ کس کا ہے؟ محسن کاکوری کا ہے۔ سوال نمبر 147 دیکھتے ہیں دوستو، سوال نمبر 147 ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو دوستو یہ مرثیے کا شعر ہے، اور یہ ہے آپشن 3 میر بابر علی انیس کا۔ سوال نمبر 148 ہے 10 تنبو کس کی تخلیق ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مرزا اسد اللہ خان غالب۔ سوال نمبر 149 ہے سودا نے کہاں وفات پائی؟ تو دوستو سودا نے جو وفات پائی وہ پائی تھی لکھنؤ میں، آپشن 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ سودا نے وفات کہاں پائی؟ لکھنؤ میں، آپشن 2 صحیح جواب ہے۔ تو دوستو اب سوال نمبر 150 دیکھتے ہیں۔ تو دوستو سوال نمبر 150 ہم دیکھیں، اس سے قبل کچھ بات آپ سے کریں۔ تو دوستو جن کتابوں سے ان ایگزام میں آج کل سوالات زیادہ آ رہے ہیں، تو اس میں ایک کتاب کا نام بہت اہم ہے جس کو ہم کاوش فکر و فن کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا؟ کاوش فکر و فن۔ اس کے بارے میں ہم اس سوال کے بعد میں بات کریں گے۔ تو سوال نمبر 150 ہے میر حسن کے اجداد کہاں سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے تھے؟ سوال ہے 150 اور سوال نامے کا آخری سوال، میر حسن کے اجداد کہاں سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے تھے؟ تو دوستو صحیح جواب ہے آپشن 3 ہرات۔ صحیح جواب ہے آپشن 3 ہرات سے آ کر کے میر حسن کے اجداد دہلی میں آباد ہوئے تھے۔ تو دوستو اس سوال نامے میں 150 سوال ہی ہیں، اور جو اس RPSC اسسٹنٹ پروفیسر کا آج کا دوسرا پیپر ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کو بہت جلد ملنے والی۔ تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کتاب جن سے ان سب ایگزام میں آج کل بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں، تو ہم بتا رہے تھے آپ کو اس کتاب کا نام ہے کاوش فکر و فن، جس کو ترتیب دیا ہے محمد جاوید انصاری اور ہاشمی فاطمہ نے۔ میرا کہنا ہے کہ آپ بھی اس کتاب کا ایک بار مطالعہ ضرور کریں، اور آگامی ایگزام میں اس کتاب سے آپ بھی ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تقریباً 80% سے زیادہ اس سوال نامے میں بھی اس کتاب سے سوالات ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ دوستو اگر اس سوال نامے میں کوئی جواب مجھ سے غلط بتایا گیا ہے تو اس کا صحیح جواب آپ مجھے کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ایک ریکویسٹ، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، اور یہاں پر ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان سب کی PDF ڈسکرپشن باکس میں دیے ٹیلی گرام گروپ اور واٹس ایپ گروپ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ آپ ان لنک کے ذریعے سے ان دونوں گروپ سے جڑ کر PDF ان کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔